اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اسلام چینل اردو پر خوش آمدید. رحمت رمضان میں آپ کا میزبان محمد زین عباس پیش خدمت ہے. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا. بچے بڑے بزرگ تب سب لوگ رمضان کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہوں گے, روزے رکھ رہے ہوں گے, عبادات میں مصروف ہوں گے. ناظرین اسلام چینل کے توسط سے ہم ہر سال رحمت رمضان کے حوالے سے ایک پروگرام لے کر آتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت گیسٹ ہوتے ہیں. ہم مختلف مہمانات کا آپ کے ساتھ تعارف کرواتے ہیں اور ان کا رمضان کے حوالے سے جو تجربہ ہے اور ان کی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت گیسٹ کیسر عباس صاحب موجود ہیں جن کا تعلق پالیٹکس ہے. وہ ایک کاؤنسلر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک بیوٹیشین ایک آرٹسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے قدسیہ عاصم غفار. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہماری کوکنگ ایکسپرٹ آج موجود ہیں جن کا نام ہے ربیہ عمران. ربیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ربیہ, سب سے پہلے تو ہم پروگرام کا آغاز کریں کہ ربیہ سے پوچھیں گے کہ وہ آج کیا خاص ریسیپی لے کر آئی ہمارے لیے. آج ہم بنا رہے ہیں, سب سے پہلے تو رمضان کریم سارے ویورز کو, اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن 65. اٹس سورٹ آف اے اسٹارٹر. آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اگر کبھی آپ کو کچھ لائٹ کھانے کا موڈ ہو تو. اس کے لیے اوبویسلی بیسک جو مین انگریڈینٹ ہے دیٹس بون لیس چکن, اور آئی پریفر تھائی کا چکن بیکاز اٹس ویری جوسی اینڈ اٹ گیٹس ٹینڈر ریلی کوئک. اور اس کے ساتھ جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہمارے پاس ہے بلیک پیپر, ایگ وائٹ ہے ہمارے پاس, سالٹ ہے, یوگرٹ ہے, ریڈ چلی پاؤڈر, ٹرمرک پاؤڈر, جنجر گارلک پیسٹ, اور ہمارے پاس ہے سالٹ اور لیمن جوس. ان سارے انگریڈینٹس کو سب سے پہلے ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا ہے اور پھر اس کا جو سوس بنے گا پھر وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اوکے, زبردست. چکن 65, اور یہ 65 کو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ 65 اس کا نام کیوں رکھا گیا. یہ کیونکہ جیسے کڑھائی کا اور بریانی کا کوئی ریزن نہیں ہے, اس طرح چکن 65 کا بھی کوئی ریزن نہیں ہے. اوکے, ویری گڈ. آپ اپنی کوکنگ سٹارٹ کیجیے, ہم آپ کے پاس وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے, آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. کیسر بھائی, تھینک یو سو مچ, آپ نے آج ٹائم نکالا. سب سے پہلے تو پالیٹکس میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ جی السلام علیکم, رمضان کریم. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا زین اور اسلام ٹی وی اردو کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے. پالیٹکس میں ویسے تو جب سے چھوٹے تھے والد صاحب کی وجہ سے اس ٹائم پالیٹکس میں ہے, بلکہ میں کوئی 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھا جب میں نے پہلی کوئی الیکشن سپیچ کی تھی, تو اس ٹائم سے جانورڈ ہے. پھر یہاں پہ یو کے میں موو ہو گئے تو 2016 میں نے ایکٹیولی یہاں پہ جو پارٹی پالیٹکس ہے اس میں حصہ لیا. تو فرسٹ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا تھا مئی 2016 میں, وہ میں نے اچھا, ماشاء اللہ. آئی لاسٹ بائی 77 ووٹس کیونکہ وہ دوسری پارٹی کا اسٹرانگ تھا, لیکن اس میں دیٹ واز دا اونلی وارڈ ان دیٹ بارو جہاں پہ اس پارٹی کا ووٹ 47% انکریز ہوا تھا. لیکن گرتے ہی ہیں شہ سوار میدان جنگ میں. جی, لیکن الحمدللہ 2018 میں وہاں سے میں پہلی دفعہ جیتا, اور میں اس بارے میں جو فرق ہے لندن کے نواح میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ لیک سائڈ شاپنگ سینٹر ہے, ڈاٹفرڈ کراسنگ ہے, وہ والا جو ایریا ہے اس کو تھرک کاؤنسل ہے, تو وہاں سے میں پہلا الحمدللہ مسلمان کاؤنسلر الیکٹ ہوا تھا 2018 میں. جی ویری گڈ. اچھا, تو پالیٹکس میں آپ کو کافی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. چیلنجز تو آپ کو پتہ ہی ہوتے ہیں, لیکن چیلنجز ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ ان کو اوور کم کریں. جیسے جب اس ایریا میں موو ہوا تو مجھے موو ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا, کوئی 1 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا, تو مجھے ٹکٹ مل گیا. وہاں سے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, اور بلکہ آپ بلیو کریں مجھے وہاں پہ روڈس کا بھی نہیں پتہ تھا. اور دوسرا وہاں پہ اس ایریا میں فار رائٹ کی جو پالیٹکس ہے وہ کافی زیادہ رائز پہ تھی اس ٹائم. BNP کے کافی زیادہ تھے, UKIP کے کافی زیادہ لوگ تھے. لیکن الحمدللہ مشکلات آتی ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مشکلات آتی ہیں تاکہ آپ کو اوور کم ان کو کر کے جو آپ کا گول ہے اس تک آپ جو ہے وہ پہنچ اور سکیں. بالکل ایسے ایک ایریا میں جہاں پہ ایک ایتھنک اوریجن جو ہے وہ کم ہو یا مائنورٹی میں, اور وہاں پہ جیتنا از ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہے. آپ کے ساتھ گفتگو کہ آپ میک اپ آرٹسٹ ہیں, کتنا عرصہ ہو گیا میک اپ کے آرٹسٹ کا یہ کام شعبے میں آئے ہوئے آپ کو؟ مجھے 6 to 7 years ہو گئے. اچھا, ماشاء اللہ. تو انجوائے کرتی ہیں, کس چیز نے آپ کو میک اپ آرٹسٹ کی طرف لے کر آئی؟ آئی تھنک یہ کیڑا شروع سے ہی تھا, بچپن سے ہی. تو فیملی کو بھی پتہ تھا کہ سو دے آسک میری سجیشن ڈریسنگ میں, اسٹائلنگ میں. پھر میں نے چھوٹا سا کورس کیا پاکستان سے. اچھا. پھر ظاہر ہے میں ادھر موو ہو گئی, شادی ہو گئی, پھر تھوڑا ہولڈ پہ ہو گیا سب کچھ. جب بچے ذرا بڑے ہوئے دین آئی اسٹارٹیڈ. تو رمضان کیسا چل رہا آپ کا؟ رمضان بہت اچھا. تو رمضان میں بھی میک اپ وغیرہ ابھی نہیں. تو آپ ایز اے پروفیشنل کرتی ہیں یہ کام؟ جی میں ایز اے پروفیشنل. اچھا, تو کس طرح کا میک اپ کرتی ہیں نارملی؟ ہم
यूजुअली मैं आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम फैशन शोज़, ओके। फिर मैं बॉलीवुड चली गई, वहाँ काम किया काफ़ी, फिर अब मैं प्राइवेट क्लाइंट ज़्यादा देखती हूँ। तो मेकअप इंडस्ट्री में आपको ज़ाहिर है डिफरेंट एथनिक ओरिजिन्स में कोई चैलेंजेस तो नहीं होते मेकअप करते हुए? एथनिक ओरिजिन्स पे नहीं होते, हमारे देसी क्लाइंट्स चैलेंज देते हैं। अच्छा, नहीं मैंने कहा स्किन टोन और जिस वो तो जाहिर है जब आप कोर्स करते हैं तो यू लर्न हाउ टू हैंडल कि कौन हर स्किन टोन पे, और यहाँ पे चूँकि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है तो हर कोर्स में हर किस्म की स्किन टोन पे काम करना सिखाया जाता है। अच्छा, तो आप कोई वो स्पेशल, जिस तरह मेरी मिसेज है वो होती है कि सिर्फ वीगन मेकअप इस्तेमाल करना है, तो इस तरह के क्लाइंट्स पे आते हैं आपको? उसका फंसी मेरी मिसेज टाइप जी के। जी। आई होप शी डजंट वाच। आजकल ये बहुत ट्रेंड है वीगन मेकअप का, हलाल मेकअप का, सो हमें ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, हलाल मेकअप भी है? हाँ जी, जिसमें कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि बिल्कुल भी अल्कोहल ना हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स उनमें अल्कोहल होती है। तो वो तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता होगा चीज़ें, क्योंकि जब शुरू शुरू में लगता था, अब चूँकि हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो गई है तो इतना मुश्किल नहीं लगता। ओके। और यहाँ पे भी ये चीज़ शुरू की है, पाकिस्तान से भी करते नहीं है एज ए प्रोफेशनल? नहीं, पाकिस्तान में एज ए प्रोफेशन नहीं करती थी। अच्छा। वहाँ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ करती थी। तो रमज़ान यहाँ पे कितना अरसा हो गया गुजारते हुए आपको? 20 years। अच्छा, वेरी जी। गुड, ज़बरदस्त। तो 20 इयर्स में आपने क्या चेंज देखा रमज़ान में यहाँ पे? थोड़ा सा अब इतना ऑकवर्ड नहीं लगता, पाकिस्तान की जो सहरियाँ थी, इकट्ठा होना, ये सब वो यहाँ नहीं मिलता। स्पेशली ईद पे पहले शॉपिंग करने जाना, ये करना, वो चीज़ें यहाँ मिसिंग थी। तो अब यूज़ टू हो गए हैं, अब हम खुद अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा कैसर भाई, आपको पॉलिटिक्स में ज़रा यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और यहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत फ़र्क है। आपको क्या लगता है कि मेन चैलेंज यहाँ पे क्या, और पाकिस्तानी और यहाँ की पॉलिटिक्स में फ़र्क क्या है? ये तो आपको पता बहुत मुश्किल सवाल है। तो अब इसी दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनकी अगर आप बैकग्राउंड देखें, उनकी रीजन देखें, हिस्ट्री देखें, सारी बिल्कुल एक टोटल डिफरेंट है। वहाँ पे अगर आप देखें डायनामिक्स जो पाकिस्तान के हैं और यहाँ पे जो यूके के अंदर हैं, टोटल डिफरेंट है। इनको आप कंपैरिजन इन सेंस कर नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट हालात है। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें ना तो वहाँ पे मोस्टली एक फैमिली पॉलिटिक्स चलती है। आप कोई ऐसे समझते हैं कि जिस तरह आप प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, इस तरीके से चीज़ें आप लेके चलते हैं अपनी फैमिली के नाम को आगे लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसका जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ज़्यादा बादशाह जैसी पॉलिटिक्स है। हाँ वही वाली, यानी फैमिली की आप डायनेस्टी उसको समझ लेके उसको आप कैरी ऑन करते हैं। उसमें जो लोगों की हेल्प है वो एक सेकेंडरी ऑप्शन होती है। लेकिन यहाँ पे जो एक पैरामाउंट या जो फंडामेंटल उसका एक वजह है पॉलिटिक्स में आने की, उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों के लिए क्या आसानियाँ पैदा करते हैं, मुआशरे के अंदर आप क्या चेंज लेके आते हैं, और आप कैसे समझते हैं कि आपका एक विजन होना चाहिए बिल्कुल इसके अंदर। कैसे उस सिस्टम को आप बेहतर कर सके ताकि आम लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच सके। तो ये उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा उसको प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पे आप अमली तौर पे वहाँ वाली जो पाकिस्तानी। अच्छा, हमारी साइकी अभी तक यही होती है। अभी किसी से बात करें ना कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, तो कहेंगे यहाँ पे या पाकिस्तान में। अगर कहेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि इतने नहीं मज़े, यहाँ मज़ा नहीं आता, पाकिस्तान में मज़े हैं पॉलिटिक्स के। जी वो बिल्कुल ये टोटल डिफरेंट माइंड सेट है क्योंकि हमारे एक मुआशरे में ऐसी चीज़ें रच बस गई हैं कि हम समझते हैं कि जहाँ पे आपको कुछ करप्शन ना हो, लूट खसूट का ना हो, हाँ जी, पुलिस वाले या सिक्योरिटी गार्ड्स आपके आगे पीछे ना हो, तो वो एक टैका नहीं होता, टैका ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, जब आप लोगों की ज़िंदगी में अमली तौर पे चेंज ले, जहाँ पे आपके पास इख्तियारात हैं, आप चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पे भी हैं, लेकिन वहाँ पे उस तरीके से वो एक माइंड सेट टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यानी अगर पिछले 3-4 सालों का बताऊँ तो हमने जब जिस एरिया में मैं गया हूँ वहाँ पे ज़्यादा प्रीडोमिनेटली। तो अभी आपने चेंज क्या लेकर आए पिछले कुछ मैं सालों में? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे मुसलमान जो है ना वो 2.67% थे ओवरऑल पॉपुलेशन के, विच इज़ 175,000 अब जो हो गई है। तो अभी यहाँ पे अराउंड 4.67% हो गया एक बारों की है, एक बारों के अंदर। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गया तो वहाँ पे पहले एक मस्जिद थी, हमने उस वहाँ पे उस मॉस्क की एक्सटेंशन प्लान को अप्रूव किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 7 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ना वो फ्राइडे प्रेयर्स हो रही हैं। वहाँ पे मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला वहाँ पे मुसलमानों का कब्रिस्तान जो है ना वो वहाँ पे सेटअप किया। फिर फ्री फ्यूनरल, आपके लिए तो क्लैपिंग बनती है माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो वहाँ पे हमने फ्री फ्यूनरल, क्योंकि वहाँ पे दूसरे जैसे अफ्रीकन मुसलमान हैं, दूसरे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता कि ये कहाँ से आपने अच्छा, ये सारी चीज़ें करने में
اپوزیشن بھی تو ہوتی ہوگی, اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے آپ کو ہرڈلز آتی ہیں, جیسے وہاں پہ میں پہلا مسلمان ہوں تو کافی زیادہ لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں, تھریٹس دیتے ہیں, اس کے اچھا, علاوہ threats تک آتے ہیں یہاں پہ؟ تھریٹس کافی زیادہ وہاں پہ مجھے آتے ہیں, کمپلینٹس کافی زیادہ لوگ کرتے ہیں تنگ کرنے کے لیے, اس طرح کی کافی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ جو کمیونٹی ہے اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تو ابھی ہم نے وہاں پہ الحمدللہ سکولز کے اندر حلال جو میل ہے اس کے لیے سروے ایک شروع کروا رہے ہیں. وہاں پہ ہم نے سربنیسا جو فاؤنڈیشن ہے, جیسے بوزنین جو جینوسائیڈ ہے, اس کے اوپر ہم نے ایک کمٹمنٹ پاس کروائی جس کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم جولائی کے اندر وہ سربنیسا کا جو فاؤنڈیشن کا جو اپرووڈ فلیگ ہے وہ ہم کونسل کے باہر اس کو آفیشلی ریز کرتے ہیں. وہاں پر ان کا جو اپرووڈ سلیبس ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے گا. تو ہم نے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یعنی بڑے کم عرصے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے, تو یہ چیزیں وہ کر لی ہیں بینگ اے سنگل مسلم. تو اس کا صرف یہاں پہ مسلمان کمیونٹی کے لیے نہیں, باقی جو کمیونٹیز ہے جیسے ہندو کمیونٹی وہاں پہ پچھلے اٹ واز دیئر فار مور دین 20 ایئرس, تو ان کے پاس کوئی وہاں پہ عبادت کے لیے جگہ نہیں تھی, تو وہاں پہ میں نے ان کو ابھی ریسنٹلی ایک ٹیمپل سیٹ اپ کر کے دیا ہے جو ہماری نیپلیز گرکھا کمیونٹی ہے ان کے لیے. بڑی اچھی بات ہے, ایز اے مسلم آپ کو ظاہر ہے باقی مائنورٹیز کا, ایتھنک اوریجنس کا, ریلیجنس کا خیال رکھنا چاہیے, اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. اپنی بہن قدسیہ سے پوچھوں گا کہ آپ کو میک اپ سے پہلے کس فیلڈ میں تھیں آپ؟ میں میک اپ میں ہی تھی شروع سے میک اپ میں تھی. اسٹائلنگ, فیشن, ڈریسنگ. ظاہر ہے یہ میک اپ جو ہے ایک آرٹسٹ ہے, آپ کا اپنا آرٹ ہے اس کے اندر, تو کس طرح کے آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے اندر؟ کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ, اور اسپیشلی کیا یہ گاڈ گیون ہے یا آپ نے سیکھا ہے سارا کچھ؟ نہیں, تھوڑا سا تو گاڈ گیون ہے, باقی لرن تو کرنا پڑتا ہے, نئی نئی ٹیکنیک سیکھنی پڑتی ہیں, تو وہ سیکھا بھی ہے. اور ویسے جیسے آپ کرتے جاتے ہو تو پریکٹس میکس یو پرفیکٹ, تو آتا چلا جاتا ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, آپ پوچھتے ہیں ذرا کوکنگ کہاں تک پہنچی ہے ہماری کوکنگ افطاری بھی ایکسپرٹ ہونے سے. والی ہے. جی ربیہ. جی, میں نے اس کو چکن کو میرینیٹ کر دیا ہے, جو بھی میں نے انگریڈینٹس بتائے تھے ان سب میں اس کو میرینیٹ کر دیا. اب اوبویسلی اگر آپ لوگ گھر پر ہیں تو میں اس کو ایٹ لیسٹ 2 to 3 آورس کے لیے اس کو میں فریج میں رکھوں گی, بٹ اوبویسلی یہاں پہ ٹائم نہیں ہے. تو جو لاسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے میرینیٹ کر کے ایٹ لیسٹ 5 منٹس تک اس کو چھوڑنا ہے, اور پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کارن فلاور, تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو اس کی ایک نائس سی کرسپی سی کوٹنگ ہے. وی ڈونٹ وانٹ اٹ ریئلی کرسپی لائک جو کرسپی فرائڈ چکن ہوتا ہے اس طرح کا نہیں چاہیے, بٹ ایک ہلکی سی اس کے اوپر کوٹنگ آنی چاہیے. اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پلین فلاور, اور اس میں نے ایک ایگ وائٹ بھی ڈالا ہے تاکہ ایک اس کا نائس سا کلر آئے اور اچھی سی بائنڈنگ بھی ہو جائے اس کی. تو یہ انگریڈینٹس ہیں. اب میں اس کو دوبارہ مکس کروں گی اور پھر فرائی کروں گی, اور پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا سوس کیسے بنے گا. تو ربیہ آپ گھر میں نارملی کوکنگ کرتی ہیں ریگولرلی؟ جی بالکل, میں ماشاءاللہ سے کوکنگ لیسنس بھی دیتی تھی, میری ایک اکیڈمی تھی, اینڈ مطلب شوقیہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر اسٹارٹ کرتے کرتے یو نو ریئلی فونڈ آف کوکنگ. تو ہر طرح کے تھائی, میکسیکن, چائنیز, ہر طرح کے کوزینس ٹرائی کرتی ہوں. کوکنگ کے علاوہ اور کیا کام کرتی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بائی پروفیشن آئی ایم این IT انجینئر, اور میں میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں, اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ کافی بڑے نام ہیں. آج ہمارے پاس 2 میک اپ آرٹسٹ ہیں. اور میک اپ آرٹسٹ جو ہے, پھر اس کے بعد میں نے اپنی میک اپ اکیڈمی اسٹارٹ کی ماشاءاللہ, اینڈ 4 years آئی یوز ٹو ٹرین آل اوور دا ورلڈ. میرے کافی اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ, اور یہاں بھی کافی مطلب اچھے سے کورسز کیے, اور پھر اب ناؤ آئی ایم ورکنگ ایز اے فل ٹائم مم ایز ویل ایز ماشاءاللہ میں اپنا IT کی فیلڈ میں بھی فل ٹائم آئی ورک الحمدللہ. اچھا, جو میک اپ آرٹسٹ جو آپ جو ٹیوشن دیتی رہی ہیں اس کے اندر کوئی سرٹیفکیشن بھی ملتی ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟ جی بالکل, میرے جو بھی کورسز تھے وہ سارے سرٹیفائڈ ہیں, اور اس کے لیے پہلے ایک آپ کو بھی ایک سرٹیفکیشن کرنی ہوتی ہے کسی مطلب تھرو کسی اکیڈمی, اور اس کے بعد آپ ان کو سرٹیفکیٹس ایشو کر سکتے ہیں. تو اس سرٹیفکیٹ کے تھرو وہ لوگ فلی انشورڈ بھی ہوتے ہیں. تو جو میک اپ آرٹسٹ کا کام آپ نے شادی سے پہلے سیکھا یا شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ پہ ٹرائی کر کے سیکھا؟ شادی سے پہلے مجھے کافی شوق تھا, اور پھر جب میں نے دیکھا ماشاءاللہ کہ آئی گاٹ دا پوٹینشیل, تو پھر میں نے اس کو ایز اے پروفیشن اسٹارٹ کیا, اور پھر گریجولی ماشاءاللہ کافی اچھا چلتا رہا, اور پھر اب میں نے اس کو ایز اے فل ٹائم تو نہیں کہہ سکتے, اب پارٹ ٹائم ہے, بیکاز اور بھی کافی چیزیں ہیں ساتھ ساتھ الحمدللہ. تو لیکن ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ, کوکنگ بھی ہے, IT بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میک اپ آرٹسٹ بھی, اور میک اپ آرٹسٹ وہ جو دوسروں کو میک اپ بھی سکھاتی ہیں. اچھا قدسیہ, آپ کے ساتھ آپ کے انسپریشن کون تھی میک اپ میں؟ مسرت مصباح جی, پاکستان میں. وہ کیوں؟
शुरू से उनकी क्या ऐसी खास चीज़ जो आपको पसंद थी? वो बहुत नेचुरल लुक देती थी। लाइक हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वाइट करते हैं ना फेस, बिल्कुल। तो वो उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा, वो वाइट नहीं करते, वो तो उनको नहीं, देखता कौन था वो पाकिस्तान में? नहीं, वो मीन्स के ज़ाहिर है क्योंकि कुछ लोग, पाकिस्तान की माइंडसेट ये है कि खूबसूरत वो है जो गोरा है। लेकिन अब काफ़ी चेंज हो गया है। अब चेंज हो गया है, जैसे यहाँ पे चेंज हो गया, वहाँ पे भी लोग अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो मुसर्रत मिसबा का ये था, एक तो वो लविंग बहुत है, केयरिंग बहुत है, डाउन टू अर्थ रही हैं, हालांकि शी इज़ द टॉप मेकअप आर्टिस्ट इन पाकिस्तान अभी तक। तो आप कुकिंग भी कर लेती हैं? हाँ जी, क्या चीज़ अच्छी बनाती हैं? मैं चाइनीज़ बहुत अच्छा बना लेती हूँ और देसी भी सारे। अच्छा, और कुकिंग सिखाई भी है कभी कि नहीं? मेरी अम्मी मुझे बेटी बड़ी अच्छी को कुकिंग सिखाई। सिखाती थी वीडियो कॉल के ऊपर। या आप यहाँ थे? मैं जब यहाँ पे था और मेरी अम्मी उस वक्त पाकिस्तान में थी, तो मुझे वीडियो कॉल के ऊपर कुकिंग सिखाती थी। तो आप किसी को अपने बच्चों को कुकिंग सिखाती हैं? जी जी। अच्छा, वेरी मेरी गुड। बेटी चलो, ये को तो माओ की ये बड़ी खूसूसियत है। मेरी अम्मी जब मैं यहाँ पे था तो वो मुझे वीडियो कॉल पे हर वक्त बताती थी कि कितना मसाला डालना है, इवन के जो चूल्हे की आग है वो कितनी तेज़ या कितनी कम करनी है। और हमेशा जो भी खाना मैं बनाता था, मेरे दोस्त अहबाब उसकी तारीफ बहुत करते थे, क्योंकि मैं शायद दिल से भी बनाता था। और उसमें अम्मी का एक वो खसूसन मेरा ख्याल, टीचर बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। अच्छा, जब इंस्पिरेशन की बात हो रही है पॉलिटिक्स में, आपका इंस्पिरेशन आपकी कौन है? जी कोई मैं खातून या बेनज़ीर इमरान खान या फिर ट्रीसा में? अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी नहीं है मेरा। मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात से। उनके क्योंकि उन्होंने देखें एक ऐसे मुआशरे में ऐसी चेंज ला के आए जो अभी तक यानी 1400 साल बाद भी मुआशरा उन चीज़ों जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इतना वो एडवांस, इतना मॉडर्नाइज्ड उन्होंने सिलसिला दिया। वो वैदर ख़वातीन की तालीम हो, यानी फंडामेंटल उन्होंने 100% ही एक मुआशरे को यानी -100 से बिल्कुल +100 के ऊपर लेके आए। तो कोशिश करते हैं कि जो उनसे हम सीख सकें, उनके नक्शे कदम के ऊपर चल सकें। ज़ाहिर है उनके तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हम हो सकते, लेकिन एस्पायरेशन जो है वो अल्टीमेटली वही है। बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन इंस्पिरेशन है, और इनसे ही सीखना चाहिए हमें। अच्छा, आपका पाकिस्तान में भी कुछ वक्त गुजरा होगा यकीनन। पाकिस्तान में रमज़ान किस किस तरह गुजारते थे, और क्या चीज़ मिस करते हैं अभी बहुत ज़्यादा? पाकिस्तान में तो आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, तो वहाँ शुक्र करते हैं कि मैं आ गया। शुक्र करते हैं यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है आप सारी वहाँ पे ज़ाहिर है आपकी पूरी फैमिली होती है, आपके दोस्त अहबाब होते हैं। अभी तो खैर वहाँ पे यहाँ पे भी इतना ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि आपका एक सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा हो गया। लिटरली आज यानी 5वां रोज़ा है शायद, तो अभी तक एक रोज़ा भी मैंने घर पे इफ्तार नहीं किया। तो यानी वो सर्कल इस तरीके से अभी यहाँ पे भी फील नहीं होता। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है आपको ज़्यादा आपको अज़ान की आवाज़ आती है, फिर एक पूरे का पूरा यानी वो जैसे वो एक सेटअप ऐसे होता है। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे भी जी। लेकिन उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें इस मुआशरे ने, तो इस मुआशरे को मैं समझता हूँ कि क्रेडिट ज़रूर जाता है यूके के लोगों को, यूके की गवर्नमेंट को, कि जिस तरीके से इन्होंने हमें ये रिलीजियस फ्रीडम दिया है। यानी लोग आज़ादी के साथ, आप देखें आप जैसे पहन सकते हैं, मसाजिद में 11-12 बजे तक आप यहाँ पे तरावी पढ़ सकते हैं। तो ये इस मुआशरे का भी हुस्न है, इस गवर्नमेंट का भी हुस्न है कि ये इन सारी चीज़ों को जो है वो फैसिलिटेट भी करते हैं। और हमें भी, जैसे अगर आप देखें कि जो 8-10 साल पहले था उसकी निस्बत अगर आप जाएँ तो यहाँ पे भी आपको वो आहिस्ता आहिस्ता वो वाली फीलिंग्स आ रही हैं कि आपको फील होता है कि आप रमज़ान के अंदर है। क्योंकि फैमिलीज अब सेकंड थर्ड जनरेशन यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान के हवाले से मुझे याद आ गया, मेरी मिसेस जब पाकिस्तान की पहली दफ़ा, तो उर्दू उनकी पहली वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये सीखी कि बिजली आ गई, बिजली चलेगी, बिजली आ गई, बिजली चलेगी। सबसे पहली चीज़। इवन के बच्चे भी अभी भी हालात ज़ाहिर ऐसे ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ जी, वहाँ पे भी असल में सूरत हाल देखें ना, जैसे आप पहले ऋषि बात कर रहे थे कि वहाँ पे भी अब देखें कितनी देर से वहाँ पे अभी भी आप देखें तो कोई भी उन मसाइल के ऊपर बात नहीं करता, आम लोगों के मसाइल के ऊपर बात नहीं करता। अभी भी रमज़ान में कितने लोग भूखे सो रहे हैं, लोग बेचारे कतारों के अंदर लगे हुए हैं आटा लेने के लिए। तो देखें वहाँ पे यानी उस तरह की पॉलिटिक्स से आप क्या सीख सकते हैं या क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आप आम लोगों को, जो एक 80% एग्रीकल्चरल एक कंट्री है, तो आप वहाँ पे लोगों को यानी बेसिक आटा नहीं दे सकते, उनको रोटी नहीं दे सकते। कहा जाता था पाकिस्तान के बारे में एग्रीकल्चरल कंट्री, लेकिन अब वो एग्रीकल्चर भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। सर ये चीज़ें टाइम लगेगा चीज़ें ठीक होने में, और वो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करें। अब आप कुकिंग कर लेते हैं खुद? अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी भी कुकिंग का शौक नहीं रहा।
لیکن اور وہ نہ پکا ہی لیتے میں ہیں. نے کبھی کی ہے، بالکل ہی نہ. اپنے یہاں لیے بھی رہتے نہیں. ہوئے انڈا فرائی تو کرنا ہاں آئے گا. مجھے آملیٹ اصل میں بہت زیادہ پسند ہے. آملیٹ میں کبھی یہ کبھار جو ہے سیریلس نا، بنا لیتے ہوں گے. ہاں یعنی میں یعنی بنانے کھانے کے معاملے میں تھوڑا مجھے اتنا زیادہ نہیں ہے. اچھا تو کھاتے کیا ہیں شوق سے؟ ابھی پہلے تو کافی زیادہ چیزیں، بریانی مجھے کافی پسند تھی، چائنیز، لیکن ابھی کوئی اتنا خاص نہیں. ابھی کوئی بھی آئے نا تو میں کھا لیتا ہوں. تو سحری افطاری میں سحری میری بالکل بڑی سادی ہوتی ہے. میں صرف جو ہے نا وہ ڈرنک، پانی یا لسی یا یوگرٹ جو ڈرنک ہوتا ہے وہ پیتا ہوں، اور بس تو سارا دن گزر جاتا ہے اس میں؟ سارا دن گزر جاتا ہے پھر بھاگ دوڑ میں. زبردست. تو آپ کیا سحری اور افطاری میں کیا اہتمام کرتی ہیں؟ ہماری سحری ڈفرینٹ ہوتی ہے. دو میرے ہسبینڈ اور میرا بیٹا، اس کو تو پراپر پراٹھا انڈا پاکستانی سٹائل چاہیے. میری بیٹی نے کچھ نہیں وہ کباب بس کھاتی ہے، اور میں بھی وہ پانی پیتی ہوں بس، زیادہ نہیں کھا سکتی. اچھا، آپ نے 20 سال یہاں پہ گزارے ہیں اور اس سے پہلے پاکستان میں ٹائم بہت گزارا ہوگا. پاکستان کی آپ کیا چیز مس کرتی ہیں رمضان کے حوالے سے؟ یہی سحری میں جب سب اٹھ کے کٹھے پراٹھے بنا رہے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو کھینچ کے اٹھا رہے ہوتے تھے. یہاں یہ ہے کہ یہاں ہمارے بچے خود ہی الارم لگاتے ہیں، اٹھ کے آ جاتے ہیں. اچھا، پاکستان میں ایک بڑا اچھا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ رات کو ڈھول بجتے تھے. ہاں وہ ڈھول والے آتے تھے. آوازیں دیتے تھے، ہاں اٹھاتے تھے. میرے تو کل کا آنکھ نہیں کھلی تو روزہ 8 پہلے رکھا، لیکن میں مس کر رہا تھا کہ پاکستان میں ہوتا نا تو وہ ڈھول کی آواز اور مسجد میں آنے آوازیں آ رہی ہاں ہوتی مسجد ہے سے آوازیں. لیکن بعض اوقات وہ اذان کے علاوہ اتنی اونچی ساری رات خطبے چلتے رہتے تھے کہ وہ بندہ ان سے بھی بعض اوقات تنگ ہونے لگ جاتا تھا کہ ساری رات مختلف مسجدوں سے مختلف خطبات جاری رہتے تھے. اور کئی دفعہ تو ایسے، بلکہ میں وہاں پہ کہتا ہوں کہ آپ مسلسل 2-2 گھنٹے اذانیں ہی ہوتی رہتی ہے، اور مسجد میں جائیں تو وہاں پہ وہ پوری صاف بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. لیکن وہاں پہ اصل میں زیادہ لوگ اس لیے بھی، جیسے یہاں پہ الارم کے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک ہوتا ہے کہ فیملی والا کوئی نہ کوئی تو لازمی اٹھائے گا. بالکل. اور نخرے بھی کریں گے وہ لوگ، اٹھا بھی دیتے ہیں کہ نہیں جی اٹھو زبردستی آپ کو افطار سحری کروا دیتے ہیں. یہاں پہ تو اگر آپ نہیں اٹھیں گے وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے. بالکل. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات اذان کے بعد آئی، اچھا بھی اذان ہی ختم نہیں ہوئی، دوسری مسجد کے بھی اذان دوسری ہوگی، ہاں پھر روزہ بند کرنا. تو ظاہر ہے پاکستان کے تو ایک اپنے مزے ہیں. اور یہاں پہ بھی چیزیں بہت حد تک اڈاپٹ لوگوں نے کر لی ہیں اور ٹالرنس بھی بہت زیادہ لوگوں کے اندر ہے. بالکل. اچھا، پولیٹکس کے لیے انٹری روٹس کیا ہیں جو ینگ جنریشن کے لیے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں نا ڈاکٹر بننے کے لیے، ٹیچر بننے کے لیے، لائر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، آئی ٹی کا، جیسے وہ پہلے کہہ رہی تھی آئی ٹی کے شعبے کے اندر ایون بیوٹیشن، تو اسی طریقے سے آپ کو اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے پولیٹکس کے اندر آنے کو بھی. ابھی آپ نے دیکھا ہے حمزہ یوسف ابھی وہ الیکشن جیت گیا ہے وہاں پہ اس میں اسکاٹ لینڈ میں، تو وہ وہاں پہ لیڈر بن گیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے، تو دوسری تیسری جنریشن یہاں پہ ہو گئی ہے، تو ہمارا فیوچر یہاں پہ ہے. ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کا سسٹم ہے، روڈ انفراسٹرکچر ہے، پارکس ہیں، پالیسیز ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں یا افیکٹ کریں گی آنے والے دنوں میں. تو اتنی دیر تک ہم ان مسائل کی نشاندہی نہیں کر سکتے جب تک ہم اس چیز کا حصہ نہ ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی دیر تک آپ ان کا حل کی طرف نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ اصل میں مسائل کیا ہیں. جیسے میں بھی ایریے میں گیا ہوں تو اب کافی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یعنی یہ فاسٹنگ کر رہے ہیں تو اس کی کیا ہے، کتنے بجے سحری ہوگی، افطاری ہوگی. بلکہ میں رینڈملی وہاں پہ آرٹیکلز بھی لکھتا رہتا ہوں جب نیوز پیپر والے مجھے کہتے ہیں کہ رمضان آپ کا کیا ہے، سحری کیا ہے، افطاری کیا ہے، یا مسجد کے اندر آپ کیا کرتے ہیں. تو وہ ایک وائڈر اویئرنیس بھی ظاہر ہے جو ہے نا وہ اس کے اندر بڑی چیز ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ظاہر ہے ایک تو اویئرنیس دے رہے ہیں، دوسرا ایک اسلام کا پیغام بھی ظاہر ہے ایسے ہی آگے پہنچ رہا ہے نا، اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری انسانیت کیا ہے، ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے. بینگ اے مسلم ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ کو صبر سیکھنا یا اس تکلیف کو محسوس کرنا کہ جو شخص جس کو سارا دن کھانا ہے، جس کو سارا دن میسر نہیں ہے، وہ کس تکلیف سے گزرتا ہے. ایک انسان کے اندر نیچرلی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں. وہ تکلیف محسوس کرنے کے بعد کہ اتنے لوگ جن کے پاس ایک وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں سارا دن. اور بڑی اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ایک تو ہم اپنے اس کے سائنٹیفک فائدے بھی ہیں، اس کے اسپریچول فائدے بھی ہیں، اس کے
सोसाइटी के लिए भी फ़ायदे हैं। ज़ाहिर है आप वो सीखते हैं और लोगों के लिए मददगार साबित होते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। और स्पेशली बीइंग ए मुस्लिम, आपने देखा होगा कि रमज़ान में चैरिटी का सबसे ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी दी जाए। लेकिन इंशाल्लाह इसमें गुफ्तगू मैं हम गुफ्तगू इसको बिल्कुल जारी रखेंगे। हमें एक छोटे से मुख्तसर से मौके पे भी जाना है और वक्फे के बाद आने के बाद हम पूछेंगे अपने मेहमानों से कि पाकिस्तान में और क्या छोटी छोटी सी कहानी है। इंशाल्लाह एक छोटे से वक्फे के बाद आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान और हमारे साथ दो बड़े खूबसूरत गेस्ट और हमारी कुकिंग एक्सपर्ट आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम पूछते हैं हमारे कुकिंग एक्सपर्ट से कि अभी कहाँ तक रेसिपी पहुँची है और इफ्तारी की तैयारियों में कहाँ तक वो भी कुकिंग तैयार हो चुकी है। जी तो ये चिकन हमारी ऑलमोस्ट कुक्ड हो चुकी है। अभी मैंने इसको चेक किया था जब हम ब्रेक पे थे, तो इट्स परफेक्टली कुक्ड और अब बस क्रिस्पी थोड़ी सी हो जाए और फिर मैं उसको डिश आउट करूँगी। मैं आपको यहाँ पे सॉस का बताती चलूँ कि ऑयल को हमने पैन में थोड़ा सा हीट अप किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा मैं इसको पैन को हटा दूँगी ऑब्वियसली बिकॉज़ वो सिजल करेगा। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला मैंने यहाँ पे। ये टोमेटो प्यूरी है, कोई भी किसी भी ब्रांड की आप टोमेटो प्यूरी ले सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इस तरह की थिक हो, रनी ना हो। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी टोमेटो प्यूरी, फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया सॉल्ट। ये है मेरे पास रेड हॉट सॉस या चिली सॉस, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब है मेरे पास यहाँ पे सोया सॉस, थोड़ा सा ये ऐड किया। अब मैं इसको सिजल करूँगी और जब ये बिल्कुल अच्छा सा प्रॉपर हीट अप हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी कड़ी पत्ता, क्योंकि शुरू में अगर मैं कड़ी पत्ता डालती तो वो बहुत ज़्यादा उसको बर्न हो जाता, हीट अप हो जाता और वो उसको बिल्कुल कड़वा कर देता टेस्ट को। तो इसलिए हमेशा कड़ी पत्ता थोड़ा सा, जैसे दाल वगैरह होती है उसमें हम शुरू में डालते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि मुझे इसको टेस्ट को ख़राब नहीं करना तो मैं अब इसको कड़ी पत्ता को ऐड करूँगी इसमें। और उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा मैं सौते करूँगी। फिर मेरे पास यहाँ पर है फ्रेश स्प्रिंग अनियन है, फ्रेश ग्रीन चिलीज़ हैं और कोरिएंडर है, उससे मैं इसको गार्निश करूँगी और फिर मैं जब चिकन को डिश आउट करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। बिल्कुल ठीक है। हमारे आर्टिस्ट देखते हैं कि इसकी डेकोरेशन जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी करती है। जब तक कि कुकिंग से कंप्लीट होती है अपने गेस्ट से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अच्छा, आप मेकअप जब करती हैं बाज़ औक़ात कभी एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाते हैं लोगों को? होते हैं, इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन ये है कि सबसे पहले हम जब कंसल्टेशन करते हैं अपने क्लाइंट के साथ तो सब चीज़ें उनसे पूछ लेते हैं कि उनसे किसी चीज़ से रिएक्शन तो नहीं होता, और दूसरा उनकी स्किन कैसी है, ड्राई है, ऑयली है, उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी का मेकअप किया और उसने बाद में कहा हो कि मैं तो छोड़ूंगी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, बट ऐसा होता है कि वो फिर मुंह धो के क्लाइंट्स जाते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत जो रह जाता है उसके साथ जाते हैं। बिकॉज़ इस डिपेंड करता है कि आपने अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसी रखी है। अगर आप क्लाइंट को बता देते हैं व्हाट यू आर लुकिंग फॉर तो फिर मेकअप आर्टिस्ट वैसे ही काम तो करते हैं। आपका कोई पार्लर है या आप लोगों नहीं, के मैं पास जाती हैं? फ्रीलांस काम करती हूँ। अच्छा, फ्रीलांसर काम करती हैं। ओके, जी। वेरी गुड। अच्छा, आप बताइए कैसर भाई कि जो पॉलिटिक्स के हवाले से हमारी बात हो रही थी कि एक तो एंट्री रूट्स क्या हैं, दूसरा ये कि जो यंग जनरेशन है क्या आप उनको एडवाइस करते हैं कि उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए या कहीं नहीं दूर दूर रहें पॉलिटिक्स से? नहीं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड देम, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है कि ये आपके लिए ज़रूरी है, आपकी फैमिली, आपकी फ्यूचर जो जनरेशन्स है उनके लिए ज़रूरी है कि हमारे लोग उसके अंदर आएँ, ताकि आप उस सिस्टम का हिस्सा बने जो मसाइल को हल करता है, ना कि आप हर टाइम रोने वाले सिलसिले की तरफ ही खड़े रहें, आप हल की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, आपकी वॉइस ताकि मौजूद जो हो, आपकी आवाज़ हो, क्योंकि जब आप होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पहली दफ़ा वहाँ पे हलाल फूड के बारे में बात हो रही है, मसाजिद के बारे में बात हो रही है, रमज़ान के बारे में बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके में पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। वो ये सारी चीज़ें तब है जब मैं वहाँ पे हूँ। तो अगर इमेजिन करें कि मेरी जगह पे साथ और 3-4 लोग हों तो और कितना
पॉजिटिव मैसेज उसका वहाँ पे लेकिन जो मेरा है ना ख्याल वो है कि इसके जाएगा। अंदर ना आपको अपने अंदर एक्सेलेंस लाने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो आपकी एक एक चीज़ जो है ना वो उस कम्युनिटी को इवेल्युएट करती है या बताती है कि किस तरह के लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्पेशली जिस एरिया से आप हैं वहाँ पे ज़रा आपने जिक्र किया कि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2.5% से 5% के दरमियान है। जी उस ओरिजिन में, उस एरिया में एज ए माइनॉरिटी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को किस तरह से आपने कैरी करना है, अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से आपने पोर्ट्रे करना है। और एक बड़ा चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ता होगा कि जहाँ पे मुसलमानों की अपनी जो तादाद है वो बहुत ही कम है, 5% से भी कम है, वहाँ पे इलेक्शन जीतना तो बड़ा मुश्किल काम है। जी ज़ाहिर है, जब वोट वहाँ पे होते हैं तो वोट तो आपको सारे देते हैं वहाँ पे। ज़ाहिर है मैं एज ए अपने आप को मुस्लिम पर्सन तो प्रेजेंट नहीं करता वहाँ, तो मैं एज ए नॉर्मल सिटीज़न ही हूँ। लोग वहाँ पे हर बंदा मुझे वोट करता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो पे जीते हैं। लेकिन वहाँ पे जब आप इस तरीके से एथनिक कम्युनिटी से होते हैं ना, तो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वो काउंसलर कैसर अब्बास को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि अच्छा ये मुसलमान पाकिस्तानी काउंसलर है। हेरिटेज का है, ये पाकिस्तानी भी है, ये मुसलमान भी है। तो अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़, या एशियन ये है, अगर कोई ऐसी चीज़ हाईलाइट हो ज़्यादा जाती होगी। है तो वो चीज़ें फिर ज़ाहिर पूरी कम्युनिटी के लिए वो एक गलत एक मैसेज Image जाता है। आएगा, बिल्कुल। तो उन चीज़ों का आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ता है। लेकिन अगर आप जब आपके ज़हन में ये होता है कि आपने लोगों की खिदमत करनी है, आपने सही तरीके से करनी है और बिला तफरीक आपने करनी है, तो फिर जो है ना अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। तो हमने तो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, नेपलीस गरखा कम्युनिटी है, गानियन कम्युनिटी है। बल्कि कल ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे गानियन मुस्लिम नॉर्मल ख़वातीन विमेन कॉन्फ्रेंस थी एक, तो वहाँ पे मुझे अवार्ड भी मिला है वहाँ पे इसका तो काफ़ी ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ है वो आपको रिकगनाइज़ भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बल्कि बड़े भी जो हैं, अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आप अपने बारे में अपनी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं या जिस एरिए में रहते हैं उसके बारे में आप वरीड हैं, आप वहाँ पे बेहतरी लेके आना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना वो लाजमी उसका हिस्सा बने। अब मसला ये है कि कौन सी पार्टी को आप ज्वाइन करें। मैं तो कंजर्वेटिव पार्टी में हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा ओपनली कि अगर आपको कंजर्वेटिव पार्टी पसंद नहीं है, किसी और पार्टी को जहाँ पे आप कंफर्टेबल समझते हैं कि उसके साथ उसकी आइडियालॉजी ये आपको जिनके ज़्यादा विजन करती आपके है, साथ मैच करता है, हाँ जी, बिल्कुल। उस पार्टी के साथ आप आएँ, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बने। हमारी ख़वातीन को अंदर आना चाहिए। मैं तो रेगुलरली उसके ऊपर वीमेन कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, रेगुलरली इवेंट्स करते हैं जिसमें हम अपनी जो ख़वातीन हैं, बैम कम्युनिटीज़ को जो लोग हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि आप आगे आएँ और इस पॉलिटिक्स का जो है वो दो हिस्सा और बने। सवाल है मेरे पास आपके लिए। एक तो ये कि टिकट मिलना कितना मुश्किल होता है एज ए एथनिक ओरिजिन जो आप बेम कम्युनिटी में अगर आप हैं, एक तो ये। दूसरा ये कि जब आप डोर टू डोर आप जाते हैं कैंपेन करने, तो उस वक्त क्या आपको लगता है कि कभी बाज़ को चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि लोग बीइंग मुस्लिम, बीइंग एन एशियन आपको एंटरटेन नहीं करते अच्छे तरीके से? मुश्किलात होती हैं, आपको पता है जहाँ पे भी आप होते हैं आपके मुखालिफ होते हैं, कुछ चीज़ें लोगों को नापसंद आती हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे रेसिज्म का भी अंसर है, उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। तो वो इक्का दुक्का वाक़यात होती हैं, लेकिन आपका जब आपका एम बड़ा होता है ना, तो ये चीज़ें उसके रेलेवेंट फोरम्स हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई रेसिज्म का कैंपेन के दौरान शिकार है, तो उसके लिए फोरम्स हैं, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको वो वहाँ पे उसकी चीज़ों की रेमेडी उन चीज़ों की है। लेकिन वैसे इस तरीके से कभी हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ तो लोग काफ़ी जानते हैं भी हैं मुझे। तो जब नहीं भी जानते थे, तो मैं जब लोगों के अंदर जाता था, तो वहाँ पे लोग, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि वो ये नहीं देखते कि आप कौन हैं, वो ये देखते हैं कि आप बात क्या कर रहे हैं, क्या आप उस एरिए में वहाँ से चेंज आएगी। अभी मैंने वहाँ पे 4 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्क्स के अंदर इम्प्रूवमेंट्स करवा दी। जो सोल्जर्स वहाँ पे स्टैचूज़ थे वो किसी ने डैमेज कर दिए, तो 26 सोल्जर्स के स्टैचूज़ हैं वो स्टील के बने हुए, वो मैंने फ्री वहाँ पे एक कंपनी ने डोनेट कर दिए मेरी वजह से। इसके अलावा वहाँ पे रेगुलरली रिमेम्बरेंस सर्विस वहाँ पे मैंने वो शुरू करवाई। पार्क्स है के जब आप अंदर इस रोड सारी चीज़ें करते इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वहाँ, तो लोगों को पता है कि ये एक किसी मज़हब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, किसी एक कम्युनिटी, ये सबको साथ लेके चल रहा है। तो जब आप सारे लोगों की बात करते हैं, सारे मुआशरे की बात करते हैं, अपने पूरे एरिए की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है वो वाली जो बात है वो यकीनन लोगों को वो मुतासर करती है कि नहीं ये वाकई वो कहते हैं बात ना सही कि कर रहे हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन बिल्कुल। वर्ड्स। और जब आपके एक्शंस ऐसे हैं, जब आप एक्चुअली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं प्रैक्टिकली, और वो ऑब्वियसली लोगों को और नजर उसका भी मैं एक आता है। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जिस एरिया से मैंने अभी कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से इलेक्शन जीता है, वहाँ से वो लेबर का स्ट्रांग होल्ड था फ्रॉम 2004।
وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ لیبر پارٹی وہاں سے کبھی کمپین بھی نہیں کرتی تھی کہ وہ اتنے شور تھے کہ یہاں سے تو ہم جیتے گے جیتے گے. تو جب آپ مثبت پیغام لے کے جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈلیور کریں گے, تو الحمدللہ 18 سال بعد وہاں پہ ان کے سٹنگ 2 کونسلر سے ان کی موجودگی میں نے وہاں پہ ان کو ہرایا ہے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ صحیح میسج کے ساتھ ڈور کے اوپر جائیں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. اچھا, جو ٹکٹ کا جو سلسلہ ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے ملنا؟ جی ٹکٹ وہ یہاں پہ تو نہیں کہ آپ فلاں کی سفارش ہے اس کا بیٹا تو مجھے اس لیے ٹکٹ دے دیں. نہیں, یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ اس پارٹی کا ممبر بننا ہوتا ہے. ہر پارٹی کا ایک اپنا اس کا ایک میکنزم ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو آتے ہیں. ایک سرٹن پیریڈ کی ممبرشپ ہونی چاہیے. کئی دفعہ وہ ایگزمپٹ بھی کر دیتے ہیں اگر ان کو. آپ کو زبردستی اپنا سر نیم چینج کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں, کوئی آپ کو کوئی نام وغیرہ چنتا. میں کیسر عباس ہوں تو میں کیسر عباس کے, بلکہ مجھے اس کا فائدہ ہے کیونکہ وہ سر نیم سے وہ لیتے ہیں تو میرا نام ہمیشہ ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے, تو لوگوں کو ووٹ ڈالنے میں آسانی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر پارٹی کی ایک اپنی پالیسی ہے. پھر یعنی وہ آپ کا دیکھتے ہیں کہ آپ کیمپین کتنا کرتے ہیں, پارٹی کی میٹنگز کیسے اٹینڈ کرتے ہیں. تو جو آپ کی سروسز ہوتی ہیں اس پارٹی کے لیے ان کو دیکھ کے پھر اس کا ایک آپ نے اپلیکیشن فارم دینا ہے. پھر اس کے اوپر ویٹنگ ہوتی ہے, وہ چیک کرتے ہیں. آپ کا انٹرویو پینل ہوتا ہے, وہ آپ کو انٹرویو کرتے ہیں. اس کے بعد جس حلقے سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے. انٹرویو کس ٹائپ کا انٹرویو ہوتا ہے؟ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس چیز کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے, یا بیسک چیزوں کو آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد جب یہ ساری چیزوں کو آپ کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو آپ نے حلقہ آپ نے چوز کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, ظاہر ہے کوئی اور بھی اسی پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے, تو وہاں پہ آپ کی اسپیچ ہوتی ہے, پارٹی کے ممبرز آگے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جو وہ بہتر سمجھتے ہیں ان میں سے 2-3 یا اگر آپ اکیلے ہی ہیں خوش قسمتی سے تو وہاں پہ وہ آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ پھر پارٹی آپ کو ایلوکیٹ کر دیتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. اس کے بعد پھر آگے آپ کا نیکسٹ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کا جنرل نالج بھی چیک کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے یا ایشیا اور سب کانٹیننٹ کے حوالے سے, کہ آپ کا جنرل نالج کہتا ہے؟ کچھ مختصر چھوٹے میرے سے زیادہ نہ پوچھے گا, دیکھ لیا میرے بال بھی اڑ گئے ہیں تو مجھے تو زیادہ چیزیں اب یاد نہیں رہتی. چلے آپ سے آج آغاز کرتے ہیں. آپ مجھے پھنسا رہے ہیں. آپ سے آغاز کرتے ہیں. بتائیں جو مغل شہنشاہ تھا جہانگیر, جی اس کا مقبرہ کس شہر میں ہے؟ آپ کو میں آپشنز دیتا ہوں. دہلی میں ہے, آگرہ میں ہے, لاہور میں ہے, یا کراچی میں ہے؟ لاہور میں. اس کا لاہور میں. لاہور میں. جی ویری گڈ. پہلا سوال تو بالکل درست ہو گیا, ویری گڈ. اچھا, ایک اور سوال آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اسکواش پلیئر جان شیر خان نے کتنی بار ورلڈ کپ جیتا؟ میرا خیال ہے 12. 6, 7, 8 یا 9؟ 9 پھر ہوگا. 9 ہوگا. 9 میرا خیال ہے. آپ کا جواب غلط ہوا. غلط ہوا. 8 تھا. 8 تھا. اچھا, پاکستان کے قومی پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا؟ آپ کو آپشن دیتے ہیں. فاطمہ جناح نے, میر دین قدوئی نے, ولی خان نے, یا ٹکا خان نے؟ ولی خان نے. نہیں, وہ جو درمیان میں سیکنڈ نمبر پہ آپ نے نام لیا تھا. ولی خان. نہیں, میر دین. امیر دین. ہاں بالکل ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, دیکھتے ہیں ہماری کوکنگ بھی میرا خیال ہے تقریباً مکمل ہو چکی ہے. پہلے ذرا اس کے پاس واپس آنے سے پہلے خوشبو تو بہت زیادہ آ رہی ہے. خوشبو بھی آ رہی ہے, اور میرا خیال ہے اس کی پریزنٹیشن اب ہو رہی ہے اور دھوئیں نکل رہے ہیں وہاں سے. تو ربیہ کیا ہو گئی ہے پوری ہماری جی کوکنگ؟ بالکل, یہ ہماری افطاری تیار بالکل ہو گئی ہے. بالکل اچھے طرح سے سارے جو بھی انگریڈینٹس تھے وہ بھی اس پہ چکن پہ مکس ہو گئے ہیں, اور بس اب اذان کا ٹائم ہونے والا ہے, اور ڈیسپریٹلی آئی نو سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے اس کو ٹیسٹ کیا جائے. اچھا, اس کو میں اب بہت اچھی جو ایک بہت زبردست قسم کی مجھے ایک اسمیل آ رہی, اروما آ رہا ہے جو کہ کڑی پتہ کا ہے, اونلی بیکاز کہ میں نے اس کو اینڈ میں ڈالا ہے اور پھر سزل کیا ہے, ورنہ ابھی وہ بہت مطلب بلیک ہو گیا ہوتا اور وہ بات نہ آتی. تو اب میں اس کو تھوڑا گارنش کر رہی ہوں. زیادہ سے زیادہ اسپرنگ انین ڈالوں گی میں اس میں, کیونکہ سارا اس کا جو کرنچ آتا ہے وہ اسپرنگ انین کا آتا ہے ٹیسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے منہ میں پانی بھی آ رہا ہے, اور خوشبو بس سے اب آپ روزہ بھی تھوڑا میرا سا مشکل ہوتا انتظار جا رہا کریں, ہے. اور بہت جلد اذان ہوگی تو بہت جلد انشاءاللہ یہ سرو ہوگا پلیٹر, اور پھر آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسا ہے, اور آپ لوگ گھر پہ بھی ٹرائی کریے گا. اور انشاءاللہ کوئی بھی اگر آپ کو ریکویسٹ کرنی ہے کسی بھی قسم کی, میکسیکن, چائنیز,
کوئی بھی قسم کی آپ کو اٹالین ریسیپی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے بنائیں گے. زبردست. تھینک یو سو مچ ربیہ, آپ نے زبردست ریسیپی بھی بنائی, آپ نے بہترین بہت ہی مختصر سے ٹائم میں زبردست ہمیں ریسیپی دی ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو ابھی افطار کے بعد انجوائے بھی کریں گے. اچھا, آپ کے ساتھ کیسا بھائی لا, آپ نے ذکر کیا آپ لا کرتے رہے ہیں پہلے, لا سے پالیٹکس میں آنا تھوڑا مشکل نہیں لگا؟ نہیں, میں نے ویسے مختلف ڈگریز کی ہوئی ہیں. میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھی ڈگری کی ہوئی ہے, میں نے کمپیوٹر سائنسز میں بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے, اور میں نے لا میں بھی کیا ہوا ہے. وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. کئی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے اتنی ساری چیزیں کیسے اکٹھی کر لی, لیکن ان ساری چیزوں کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ نے ابھی جیسے میں کیبنٹ میں, تو آپ کو کافی زیادہ ڈیسیژنس کرنے ہوتے ہیں فائنانس کے اوپر, باقی ساری چیزوں کے اوپر. تو اس میں وہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن تھی, آئی ٹی تھی, لا تھا, تو یہ چیزیں کافی زیادہ جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہیں اس کے اندر. اور لا سے ظاہر آپ لیٹیگیشن یا آپ لا بنا رہے ہیں. اچھا, آپ کا اگلے 5 سے 10 سال میں کیا ارادہ کرنے کا؟ پالیٹکس میں رہنے کا ارادہ ہے اور پالیٹکس میں آگے اپنا نام بنانے کا ارادہ ہے, یا پھر بیک ٹو لا؟ نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ پالیٹکس تو ظاہر ہے آپ کو پالیٹکس میں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بہت زیادہ کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہوتے. آپ کو ایک الاؤنس ملتا ہے, بلکہ اس کو تنخواہ بھی نہیں کہتے, تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ویسے تو الحمدللہ جو بھی آپ کو مل جائے وہ صحیح ہے, کیونکہ کافی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کھانے کو کے لیے بھی جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں, تو اس حساب سے تو الحمدللہ. لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی آپ لیوچ سٹائل سے آپ رہ سکیں, کیونکہ جو میرا ایریا جہاں پہ میں ہوں وہ دیہاتی علاقہ ہے, تو آپ کو ٹریولنگ کے لیے گاڑیاں چاہیے, پھر آپ کو پالیٹکس میں آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, تو کافی زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ تو کام تو آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے. آپ کوئی بھی جو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پالیٹکس میں یا آپ کا بزنس ہو, تو پالیٹکس بزنس تو ہے نہیں, پالیٹکس ہے لوگوں کے ڈلیوری کا نام ہے, لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کام ہے. تو یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے. اچھا, آج کل تو میک اپ دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ میک اپ ہوا ہے, دھوکہ کھانا تو بڑا آسان ہو گیا ہے. تو آپ یہ پرماننٹ میک اپ اور یہ پرماننٹ آئی لیشز اس طرح کا بھی کانسیپٹ اسٹارٹ ہو گیا. میک اپ تو ایک پوری بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر ٹیکنالوجی بھی ایڈوانسمنٹ آ گئی. اس کے بارے میں تھوڑا سا ویورز کو آگاہ کریں. ابھی یہ ہے کہ پرماننٹ میک اپ بہت عرصے سے ہے, اب جو ہے بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے. پرماننٹ میک اپ ہے کیا؟ یہ نا ہم جیسے یہ اسکارنگ وہی کے تو نہیں کہ اوپر جب وہ بندہ شادی سے پہلے تصویر دیکھتا ہے اور بعد میں کہتا ہے اوہو نہیں میرے ساتھ کیا وہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو مینس جیسے آپ کی آئی بروز ہیں وہ پرماننٹلی بنا دیں گے تو آپ کو روز اس پہ پینسل نہیں ڈالنی پڑے گی. لپسٹک پرماننٹلی لگ جاتی ہے, آپ کو روز لپسٹک نہیں لگانی پڑے تو گی. اگر کسی دن چینج کرنے کا دل کرے تو پھر اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں, لائٹ شیڈ لگاتے ہیں, لیکن آئی لائنر لگ جاتا ہے, لیشز ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں. تو پرماننٹلی لیشز 3 ویکس کے بعد دوبارہ لگانی پڑتی ہیں, بٹ آئی بروز, لپسٹک, بلاشر یہ آپ کا 6 منتھ چل جاتا ہے. اچھا, تو اس کے اندر جب آپ مسلسل آئی لیشز لگا کے رکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا؟ وہ آنکھوں کے اندر نہیں جاتی, وہ آپ کی لیش کے اوپر لیش لگتی ہے. اور آپ وہ منہ دھوئیں جو مرضی کریں وہ نہیں, وہ اترنا شروع ہو جاتی, لائک 3 ویکس کے بعد یو ہیو ٹو نیڈ ٹو یہ نا ایک دن آپ جائیں تو ایک لگی اور دوسری آپ گھر جی ایسے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ بہت شوقین ہیں نا وہ اترنے ہی نہیں دیتے, وہ ریفل کرواتے رہتے ہیں. نہیں, وہ ریفل کرواتے رہتے ہیں کہ جیسے انہیں لگے کہ 3 ویکس ہو گئے تو وہ ریفل کروا لیں گے. سمر اور ونٹر میں ڈفرینٹ میک اپ استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ سمر میں ہم موسٹلی میٹ میک اپ یوز کرتے ہیں اور ونٹر میں ہم گلوئی میک اپ یوز کرتے ہیں. وہ کیوں؟ کیا سمر میں کیونکہ پسینہ زیادہ پسینہ آتا ہے, اور ونٹر ڈرائی ہوتی ہے, اسکن ڈرائی ہوتی ہے, نیچرل آئلس نہیں زیادہ نکلتے, تو اس لیے پھر وہ ہم زیادہ آئلی اور گلوئی اسکن پریفر کرتے ہیں. اچھا, کون سی ایسی شخصیت ہے یا کون سا ایسا شخص ہے جس کا میک اپ کر کے آپ نے بہت انجوائے کیا کہ یہ میں نے زبردست میک اپ کیا؟ میں نے یہ ایک ایکٹر ہے ہمارے مجھے ان کا اس وقت نام نہیں آ رہا, ہیرو پنتی مووی میں ان کا میک اپ کیا تھا, تو آئی ریئلی انجوائڈ اٹ, اور آئی فیل کہ میں نے کوئی کام کیا ہے آج. کہ ان کے اچھے لگ رہے تھے یا پھر نہیں, اچھے لگنے کی بات نہیں تھی, لائک کہ ان کا انڈیا سے ڈائریکٹر آیا ہوا تھا اور ہی واز ہیپی, اور ان کو وہ کام بہت اچھا لگا تھا, تو تب مجھے فیل ہوا کہ ہاں سم بڈی ہیز لائک اے بگ پرسن ہیز. اچھا, جب آپ سیلیبریٹی کا میک اپ کرتے ہیں تو اس وقت زیادہ کنفیوز نہیں ہوتی, زیادہ تو نہیں ہوتا کہ پینک کیا کسی کو پتہ نہیں کیا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے سیلیبریٹی کون ہے.
اور سیکنڈلی ان کے پروڈکٹس جو ہیں بہت کم لگائی جاتی ہیں. سلیبریٹی کو بہت کم پروڈکٹ لگتی ہے کیونکہ ان کی اسکن ہی بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ بڑی پرٹیکولر ہوتی ہے پروڈکٹس کے بارے میں. اچھا تو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی کٹ علیحدہ ہوتی ہے. تو کمپلیٹلی ڈفرنٹ میک اپ استعمال ہوتا ہے. اچھا نہیں میک اپ تو وہی استعمال ہوتا ہے بٹ ویری ہائی اینڈ کہ آپ اس پہ کوئی بھی میں پرسنلی بہت مینس کہ ایسی چیزیں یوز کی جاتی ہیں جو بہت ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں, بڑی جلدی نیچرل لگے بالکل. نیچرل لگتے ہیں. جی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ابھی ڈرنک بن رہی ہے افطاری کے لیے. افطاری میں اچھا مختلف ڈرنکس پاکستان میں بھی کچھ لوگ روح افزا اور وہ دودھ سوڈا اور دودھ میں روح افزا ڈال ہاں کے بالکل بالکل. دیکھتے ہیں کہ رابعہ نے آج کیا ڈرنک بنائی ہے. جی ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں واٹر میلن موہیتو, اور یہ بہت ہائیڈریٹنگ ہے اور بہت ہی لائٹ سا بھی ہے. اوبویسلی اب بہت سارے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جو باقی کے ریڈ والا جو ہمارا شربت ہوتا ہے, برانڈ کا نام نہیں لے رہی میں, وہ اس کا ایک اپنا مزہ ہے. لیکن اب آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ڈفرینٹ موکٹیلز موہیتوز ان کا کافی ٹرینڈ چل رہا ہے. تو میں نے سوچا بہت کوئک جھٹ پٹ سی ایک آپ لوگوں کو ریسیپی شیئر کر لوں. تو یہ ہے واٹر میلن موہیتو. اس پہ ہم نے لیا ہے فریش لائم, منٹ, واٹر میلن, بلیک سولٹ بالکل تھوڑا سا پنچ, اور ہم نے اس میں شوگر لی ہے. ان سب کو بالکل بھی بلینڈر میں ہمیں نہیں ڈالنا, ان کو ہم نے لائٹلی کرش کرنا ہے کیونکہ ہمیں جو اس کا پلپ ہے اس کا ٹیسٹ چاہیے. تو ہم اس کو لائٹلی کرش کر کے, اور پھر میں اس کو جب گلاس میں پور کروں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے مکس کرنا ہے اور کیسے پور کرنا ہے اس کو. اچھا دیکھیں موہیتو بھی زبردست ڈرنک ہے کہ آپ کو اس کے اندر ہر چیز کا, اور اس میں بہت سارے فلیورز بھی آ گئے ہیں. آپ کو واٹر میلن اور اسٹرابری, بلو بیری, اور افطاری کے لیے اسپیشلی جب آپ کو گرمی میں روزہ رکھا ہو تو اس سے بہتر ڈرنک نہیں ہو سکتی. بالکل. پاکستان میں ایک ڈرنک چلتی تھی سکنجوی. جی ہاں جی ہاں جی, یہ میرا خیال ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہے ود سم ایسنس آئی تھنک. میرا خیال ہے اس ڈرنک کی ایک خاص بات یہ بھی ہے, اگر یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہماری جو وہ شیف ہیں ان کا بھی کلر گرین ہے اور وہ جو بوٹل نظر آ رہی ہے تو وہ بھی گرین ہے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ان کو مکس کرتی ہیں واٹر میلن کے ساتھ, وچ از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ کلر. تو میرا خیال ہے یہ ان کی ثابت کرے گا کہ ان کی جو یونیکنیس ہے نا کھانے میں اور بنانے میں, تو میرا خیال ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی. اچھا عید کی تیاریاں آپ لوگوں نے شروع کر دی ہیں؟ عیدی میں نے بھیجنا شروع کر دی ہیں آج پہلے عیدی تو فیملی ممبرس کو, سسٹرز کو, ہانی بھتیجے بھانجیوں کو, ان کو میں نے آج کہا ابھی بھیجنا شروع کر دیں تاکہ ان کو شاپنگ میں تھوڑا بجائے اس کے کہ لاسٹ منٹ پہ ان کو پتہ چلے کہ نہیں جی ابھی کیا ہم نے کرنا ہے. تو میں نے کہا ابھی لیٹس ڈو دس. تو آپ بھی شاپنگ عید کی یہاں سے کرتے ہیں یا پاکستان سے؟ پاکستان سے. میں پاکستان سے ہم لے آتے ہیں کپڑے. اچھا عید کے ہر سال عید کے کپڑے پاکستان سے آتے ہیں. بچوں کے لیے بھی پاکستان سے عید کی شاپنگ ہوتی ہے. میرا بیٹا شکر ہے وہ شلوار قمیض بہت شوق سے پہنتا ہے, اس کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو عید کے لیے اسپیشلی بچوں کے لیے شروع سے کیا آپ نے ٹریڈیشنلی کیا تیاریاں کرتی ہیں؟ ایک تو شلوار قمیض لازمی پہننی ہے, پھر سیویاں ان کو پتہ ہے انہوں نے لازمی کھانی ہے, ان کو عیدی بھی ملتی ہے, پھر پھپھو سے ملنے جانا ہے, کزن سے ملنا ہے. یہ جو ہمارا ٹریڈیشن ہے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قائم رکھیں اس کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ بچوں میں یہاں پہ وہ ریلیجن کا رسپیکٹ اور سارا کچھ یہ ویلیوز دینا مشکل کام تھا؟ الحمدللہ ہماری فیملی تھی, یعنی کہ میرے ہسبینڈ کے میرے ان لاز تھے تو ہم فیملی کے ساتھ ملتے جلتے رہے, ہمیں اتنا مشکل نہیں لگا. لیکن کچھ لوگوں کی جن کی فیملیز نہیں ہوتی ان کو مشکل لگتا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جس طرح سے ایڈوانس ہو رہا ہے وہاں اب زیادہ مشکل ہو گیا بچوں کو ویلیوز دینا. یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں وی آر مسلمس سو وی ڈونٹ ڈو دس. وہاں پہ آپ کیا کہیں گے, وہاں تو سارے ہی مسلم ہیں اور سبھی وہ کر رہے ہیں. جو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. بالکل. اور پاکستان میں بالکل, اور جو بھی چیز ہم غلط کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے. ہم جو بھی چیز اپنی ریلیجن کے خلاف کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم لبرل ہو گئے. کیونکہ ہم مجھے یاد ہے جب بچے چھوٹی کلاسز میں تھے تو وہاں پہ یہ جو ہیلووین وغیرہ ہوتی تھی تو ہم ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیتے تھے کہ اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ آپ اسی طرح سے بن جاؤ. اور پاکستان میں ہیلووین پارٹیز ہو رہی ہیں پرائیویٹ اسکولس میں, اور اٹ واز ریئلی شاکنگ فار می کہ ہم اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو اوپن کر. ہولی ہو رہی ہے پاکستان میں. اچھا میرا خیال ہے ربیہ کی ڈرنک بالکل ریڈی ہے اور اس کی فائنل پریزنٹیشن بھی ہو چکی ہے. تو ربیہ دکھائیے کہ اپنی ڈرنک ہمارے ویورز کو پلیز. جی
یہ میں بس یہ پورا میرا مکسچر ہے، بہت ہی اس کی وش کہ آپ لوگوں کو یہ ابھی Smell اس آ کا سکے. اروما آ سکتا، بہت زبردست قسم کا اروما ہے. یہ میں پور کروں گی اور میک شیور کہ جو اس کا یہ پورا جوس ہے، یہ میں نے کوئی اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا. یہ واٹر میلن اور منٹ اور لائم کا اپنا سارا فلیور ہے. یہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور اب ہم سوڈا واٹر، اسپارکلنگ واٹر، اینی تھنگ یو پریفر یو کین ایڈ. یہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے فریش لائم اور یہ ڈیکور کے لیے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپیز آج کی اچھی لگی ہوں گی. پلیز ضرور بتائیے گا کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر کچھ بھی آپ کو سیکھنا ہو، بچوں کے لیے کوئی چیز سیکھنی ہو، سحری میں کوئی جھٹپٹ سحری کی کوئی بھی آپ کو کچھ بھی سیکھنا ہو تو پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اور ٹرائی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ ربیہ. ابھی آپ کو ہم اور مصروف کرنے والے ہیں کیونکہ ایک گلاس سے تو گزارا نہیں ہونا. وہی میں یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں. بالکل بالکل آپ نے سب کے لیے ابھی بنائیں گے تو ظاہر آپ کو ہم مصروف کریں گے. لیکن آئی ہوپ کہ آپ سب نے آج پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا. جسٹ ایک ہمارے پاس ایک بریک کا وقت ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسے بریک پہ جانے سے پہلے ایک مختصر سا پیغام جو آپ اپنے کوئکلی میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. جیسے میری بہن پہلے کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں ظاہر ہے کسی مذہب کے بارے میں سیکھنا، جیسے ہولی ہے یا باقی کوئی بھی تہوار ہیں، تو کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ہماری ہندو، سکھ، کرسچن کمیونٹی ہے، اور جو ان کے تہوار ہیں ان کو بھی ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ان کو انکریج بھی کرنا چاہیے کہ اپنے جو تہوار ہیں. اور بینگ مسلم بھی ہم ساروں کو ایک رسپیکٹ جو میوچل ہے وہ جو ہے نا وہ ہمیں کرنی بھی چاہیے. اور ظاہر ہے آپ اپنے عقیدے کے اوپر ہوتے ہیں لیکن باقیوں کو بھی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں. میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. یہ میں اس کو اس کے خلاف نہیں ہوں. میں آپ کی بات سے بالکل کیونکہ کئی دفعہ ویوز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی رانگ امپریشن جائے کہ کوئی ایسے. لیکن یہ ہے کہ اس کو جس طرح اسکولوں میں جس طرح سے بڑھایا جا رہا ہے اس کی میں بات کر رہی تھی کہ اگر ہم تھوڑا سا اس میں اپنے کلچر کو زیادہ بڑھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں لیکن اچھی چیز، بالکل بڑی اچھی بات کریں آپ کہ یقیناً لوگوں کے اندر یہ ٹالرنس لیول بلڈ کرنا، لوگوں کو سکھانا کہ یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کا پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میری سوچ ایک عام پبلک والی ہے اور ان کی سوچ وہ ہے جو سب کو ہم لوگ بڑا مختصر سا وقت ہے. لیکن ہمارے پاس نارملی کیونکہ ہمیں بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، چھوٹے ارلی ایج سے سکھاتے ہیں کہ بچوں کے اندر ٹالرنس بلڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ڈفرینٹ ایونٹس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک مختصر سا وقت کے بعد انشاءاللہ ناظرین آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک مولانا حاضر ہوں گے جو آپ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ایک وقت کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو. الحمد للہ علی نوالی والصلاة والسلام علی مظہر جمالی وعلی آلہ واصحابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، رحمت رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان شفقات حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایات، اس کی رحمتوں کے سائے کے نیچے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کی خوبصورت اور پر نور اور پر وقار جو گھڑیاں ہیں وہ آپ گزار رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی ہی دیر میں افطاری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری یہ ناقص حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری اس ناقص روزوں کو اپنی جناب عالیہ میں اپنی شان کے لائق قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام،
آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آج بات کریں گے کہ روزے ہم پر فرض کیوں کیے گئے ہیں، روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین کرام، دیکھا جائے تو جس طرح کوئی بھی چیز، کوئی کمپنی کوئی اپنی چیز ایجاد کرتی ہے تو اس کے پیچھے، اس کے بیہائنڈ اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ موبائل کسی نے ایجاد کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی مقصد ہے ایجاد کرنے کا کہ یہ کمیونیکیشن کے فرائض سر انجام دے گا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کروانے کی صلاحیت یہ رکھتا ہے، یا اس میں ڈیٹا ہم سیو کر سکتے ہیں، ہم فوٹو لے سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مقصد، جس کمپنی نے جہاز بنایا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ فاصلے جو ہیں وہ کم ہو جائیں، تھوڑے سے وقت میں اور ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں، جتنا فاصلہ کم ہوگا اتنا ہی وقت بچے گا۔ تو ناظرین کرام، ہر چیز جو بھی کوئی چیز کمپنی بناتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے کسی کمپنی میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ بس اٹھائے اور اپنے جو ہیں امپلائیز پہ وہ تھوپ دیے جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ رول بنایا ہے، یہ اس لیے ہم نے بنایا ہے۔ دیکھیں ابھی انگلینڈ میں یا جس کنٹری میں بھی کوئی قانون لاگو ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ریزنز ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہم نے رول بنایا ہے تاکہ انسانیت جو ہے اس میں سکون آئے، یہ کرائمز میں کمی آئے، فلاں چیز میں کمی آئے، فلاں چیز ٹھیک ہو جائے، فلاں میں بہتری آئے۔ تو ناظرین کرام، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے ہر کام کے پیچھے، ہر ایجاد کے پیچھے، ہر قانون کے پیچھے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں حکم دیا ہے روزے رکھنے کا، اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا کہ ہمیں یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اس نے ہم پر کوئی چیز تھوپنے کا تو تصور نہیں کیا ہوگا نا کہ میں نے یہ بس حکم دیا ہے، بس اس کے پیچھے میں نے کوئی چیز میں نے رکھی نہیں ہے، کوئی مقصد اس کا نہیں ہے۔ وہ لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو یا بے مقصد احکامات کو ہم پر لاگو تو نہیں کرتا نا۔ وہ ہر جو حکم دیتا ہے، جو بھی اس کا حکم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوا کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ یہ رمضان المبارک میں یہ جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ ہم پر کیوں فرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرما رہا ہے، روزے میں نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اے ایمان والو تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہ روزے جو ہیں وہ تم ہی پر میں نے فرض کیے ہیں، یہ بھوک پیاس اور مشقت والا کام، محنت والا کام جو ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے صرف تم ہی پر، امت محمدیہ پر ہی یہ میں نے فرض کیے ہیں، بلکہ نہیں، فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بلکہ یہ صرف تم پر میں نے فرض نہیں کیے، بلکہ یہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ساری تم سے آنے والی پہلی امتوں پر میں نے یہ روزے جو ہیں وہ فرض کیے تھے، صرف تم ہی پر میں نے فرض نہیں کیے۔ ناظرین کرام، اگر ہم روزوں کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی تاریخ جان لیں کہ روزے کب کیسے شروع ہوئے تھے اور پہلی امتوں پر کس طرح یہ روزے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے تھے یا واجب کیے تھے، ان پر کیسے رب نے ان کو حکم دیا تھا، اس کی تھوڑی سی ہسٹری علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو آپ کی اولاد پاک میں سے جو تیسرا بادشاہ تھا متصل، جو جس کی حکومت تھی آپ کی اولاد میں سے ہی، اس کا نام تھا ملک تحمور الثالث، اس کی رعایا میں، اس کی دور حکومت میں قحط پڑ گیا تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی بادشاہت میں وہ قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اس نے کہا کہ ایک وقت کا کھانا کھایا جائے اور ایک وقت کا جو کھانا ہے وہ بچا کر اپنے ان بہن بھائیوں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان تک پہنچایا جائے۔ ناظرین کرام،
اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اور ان جو اس کی رعایا تھی ملک تیمور ثالث کی جو رعایا تھی، انہوں نے اپنے بادشاہ کا حکم جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہ مانا، اور وہ ایک وقت کا کھانا کھاتے اور ایک وقت کا بچا کر اپنے بہن بھائیوں جو غریب تھے، جو مسکین تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ قحط کا زمانہ تھا، تو انہوں نے اپنے ان بہن بھائیوں تک پہنچانا شروع کیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ خالق کائنات نے اس کے بعد آنے والی جتنی بھی امتیں ہیں اس امت پر بھی، اور جتنی بھی آنے والی آج امت محمدیہ پر بھی، روزے رب العالمین نے اس ادا کو پسند کرتے ہوئے ہر امت پر، ہر لوگوں پر جو ہے وہ روزے فرض کر دیے۔ تو ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کی چھوٹی سی تاریخ، اللہ رب العزت نے جو ہم پر روزے فرض کیے ہیں وہ اس لیے فرض کیے ہیں، اس کی یہ جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ روزے پھر بتدریجاً ہم پر روزے جو ہیں وہ فرض ہوتے گئے، پھر انداز اور کچھ تبدیلیاں، ہر امت کے الگ الگ روزے ان پر فرض تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جو ابھی رمضان المبارک کے جو خوبصورت لمحات ہیں یہ اس صورت میں ہم پر نازل ہوئے، اور ہمیں حکم ہوا کہ روزے میں نے تم پر فرض کیے ہیں۔ حالت اور نوعیت جو ہے وہ پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر الگ الگ تھی، لیکن ابھی جو نوعیت ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت پر ہے۔ تو یہ نوعیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہے کہ روزے جو ہیں وہ 29 ہوں یا 30 ہوں، لیکن ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ 30 روزوں کا ہی اپنے محبوب کی امت کو عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں، یہ جو پھر ہم اسی پر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو روزے کی تاریخ میں یہ جو واقعہ تھا وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانا چاہا اور رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اب زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا، عرض کی تھی پروردگار انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو فرشتوں نے عرض کی تھی پروردگار عالم، تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے لگا ہے، یہ تو زمین پر جا کر فساد کریں گے، یہ خون ریزی کریں گے، یہ نفرتیں برپا کریں گے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، جھگڑیں گے، فساد برپا کریں گے۔ اگر تو نے عبادت کے لیے پیدا کرنے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار عالم ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، ہم تیری عبادت کے لیے، ہم ہر وقت جو تیری عبادت میں مصروف ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ کیا بات تھی، وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا چیزیں تھیں جو فرشتے نہیں جانتے تھے، اور اللہ رب العالمین تو جانتا ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر اسی کا جواب لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں فرشتوں نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا یہ پڑھ لیا تھا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، یہ فلاں دنگے کرے گا، یہ فلاں غلط کام کرے گا، یہ بد اعمال ہوگا، بد کردار ہوگا، فلاں جگہ جھگڑے کرے گا، لڑائیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا، لیکن وہ لوح محفوظ پر یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ملک تیمور ثالث کی جو رعایا ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر ایک وقت کا کھانا کھائے گی اور ایک وقت کا بچا کر قربانی دیتے ہوئے بچا کر اپنے ان بہن بھائیوں تک پہنچائے گی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو ناظرین کرام یہ وہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ جو انسان کے اندر درد دل ہے، وہ جو ملائکہ تھے، جو فرشتے تھے، وہ یہ نہیں پڑھ سکے تھے۔ یہ تو انہوں نے لوح محفوظ پر پڑھ لیا تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، لیکن یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر راتوں کو جاگ کر روزے بھی رکھا کرے گا، راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرے گا، اور راتوں کو جاگ کر جو ہے وہ رویا بھی کرے گا۔ اور پھر ناظرین کرام انہوں نے فرشتوں نے یہ تو پڑھ لیا تھا
کہ ابو لہب جو ہے وہ فساد کرے گا، زمین پر خون ریزی کرے گا، ظلم و ستم کرے گا، فساد برپا کرے گا، لیکن کیا چیز تھی؟ وہ یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہیں وہ سارا دن روزے کی حالت میں، ناظرین کرام، سارا دن محنت مزدوری مشقت کر کے شام کو جو اجرت ملے گی وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں میں خرچ کر دیا کریں گے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ناظرین کرام یہ فرشتے نہیں پڑھ سکے تھے۔ ناظرین کرام اب یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں کہ اس نے یہ رمضان المبارک کے خوبصورت لمحات ہمیں عطا کر دیے۔ ناظرین کرام صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ روزہ عربی میں اسے صوم کہتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا۔ دیکھیں کن چیزوں سے رکنا؟ کھانے پینے سے رک جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا حکم ارشاد ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے گویا کہ میں نے جو روزے میں نے تم پر فرض کیے ہیں، جو حلال چیزیں ہیں ان سے تم نے رکنا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں تمہارے گھروں میں موجود ہیں، حلال چیزیں کھانے کی جو 11 مہینے تم کھاتے رہتے ہو، حلال کردہ چیزیں ہیں، ان سے بھی تم نے رکنا ہے، پینے سے بھی تم نے رکنا ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام رمضان المبارک روزہ جو ہے وہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ارشاد فرمایا کہ کتنی متبرک چیزیں ہی تمہارے کیوں نہ سامنے آ جائیں۔ آب زمزم جو ہے وہ تمہارے سامنے پڑا ہوا ہو اور وہ بھی تم روزے کی حالت میں تم نہیں پی سکتے۔ مدینہ منورہ کی وہ پاک کھجوریں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گٹھلیاں جو ہیں وہ بیج جو ہے ان کا بویا تھا، اور ان سے اب جو فصل پکتی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے، وہ متبرک جو کھجوریں ہیں وہ بھی ہم روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے۔ یہ روزہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو ناظرین کرام اگر سوچا جائے کہ اتنی متبرک چیزیں، تبرک والی اور عزت و شرف و اکرام والی چیزیں جو ہیں وہ ہم روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے، تو سوچا جائے کہ جب ہم اتنی خوبصورت چیزیں روزے کی حالت میں نہیں کھا رہے تو کیا ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ہم اس کی حرام کردہ چیزوں کو بھی کھائیں؟ یہ اس نے کبھی بھی، ہم ایک مہینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی غرض سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور پاک چیزوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، نہیں کھاتے روزے کی حالت میں، تو 11 مہینے پھر ہمیں چاہیے نا کہ اس کی حرام کردہ چیزوں پر بھی ہم پابندی کریں، اس کی حرام کردہ چیزوں کو بھی ہم استعمال نہ کریں، ان کے قریب تک نہ جائیں۔ ناظرین کرام بات کرتے ہیں اس پر کہ یہ جو رمضان المبارک یہ جو روزہ ہے، یہ سوال یہ ہے کہ ہم پر فرض کیوں ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ تو ناظرین کرام اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ روزے میں نے تم پر فرض کیے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر بھی میں نے فرض کیے تھے۔ کیوں پروردگار عالم تو نے ہم پر یہ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اسی آیت کے اختتام پر جواب ملتا ہے، اس لیے فرض کیے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ ناظرین کرام تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لغوی معنی جو ہے وہ پرہیزگاری ہے، بندہ برے افعال سے بچ جائے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی مایہ ناز تفسیر ضیاء القرآن شریف میں تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی خوبصورت اور احسن انداز میں لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے، جہاں جانے کا اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وہاں تم نے جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے جانے کا، وہاں تو کبھی بھی غیر حاضر نہ ہو، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی تو وہاں سے کبھی بھی غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے سے منع فرمایا ہے، روکا ہے جن احکامات سے، تو وہاں تو کبھی حاضر نہ ہو، وہاں تو کبھی بھی نظر نہ آئے۔ گویا اللہ رب العزت نے ہمیں اگر جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے تو ہماری زبان یہ برداشت نہ کر سکے،
ہمارا دماغ یہ سوچے بھی نہ کہ میں جھوٹ بولوں، وہاں ہم نے کبھی نظر بھی نہیں آنا، وہاں اور جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ احکامات ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، ہمسایوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، وہاں پر ہم کبھی بھی غیر حاضر نہ ہوں، یہ تقویٰ ہے۔ ناظرین کرام، تقویٰ اگر ہم اس کو، اللہ رب العالمین جو ہے وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، ایک ماں اپنے گھر میں بچوں کو پالتی ہے، کیا میں اور آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں، یا میری مائیں، وہ بہنیں جو ابھی اسلام چینل اردو لائیو ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ یہ سوچیں کہ کیا ہم یہ برداشت کر سکتی ہیں کہ میرا بچہ ایک دن یا ایک وقت کا کھانا نہ کھائے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، ایک تو کیا دو وقت کا کھانا نہ کھا سکے، 2 وقت کا پانی بھی نہ پی سکے، تو کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہماری مائیں اپنے بچوں کے لیے وہ یہ چیز برداشت کر سکتی ہیں کہ میرا بچہ ایک دن کیا ایک وقت ہم نہیں برداشت کر سکتی کہ بچے نے ابھی کھانا نہیں کھایا، وہ متذبذب کا شکار رہتی ہے، وہ پریشان رہتی ہے ماں۔ تو ناظرین کرام، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اس نے وہ کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ وہ رب وہ ہے جو ایک ماں سے کئی گنا بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا تھا، جنگ کا میدان ہے، بچہ گم ہو گیا، اور بچہ بھی دودھ پیتا، بچہ گم ہو گیا۔ تو میری وہ مائیں بہنیں بخوبی یہ سمجھ سکتی ہیں اس درد کو کہ بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہو اور ایک لمحہ بھی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور ہو بھی میدان جنگ، تو اس ماں پر کیا بیتی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے میدان جنگ میں، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے۔ حضور کی نظر رحمت پڑی، صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ یہ ماں یہ اس طرح کیوں متذبذب کا شکار ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے؟ تو فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ کہ اس کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، تو اس کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ اس کے بچے کو ڈھونڈ کر اسے لا دو۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے، میں ابھی لا کر دے دیتا ہوں۔ تو وہ صحابی گئے اور وہ بچہ وہاں سے اٹھایا اور اس ماں کو دیا۔ وہ بچے کی ماں جو ہے وہ، آپ بہتر فیل کر سکتی ہیں اس درد کو کہ اتنے لمحوں بعد، اتنے وقت کے بعد بچہ ملا، تو وہ ماں اسے کو چومنے لگتی ہے، بوسے دینا لگتی ہے، پیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ یہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نہ کوئی ناپ سکتا ہے ترازو پہ، نہ کوئی تول سکتا ہے، اتنی محبت کرتی ہے، کوئی یہ تولنے والی تو بات ہی نہیں ہے نا، بڑی محبت کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آگ میں ڈال دے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ رب اس ماں سے کئی گنا بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے، آگ میں ڈالے۔ تو ناظرین کرام، وہ رب نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ میرے بندے جو ہے وہ بھوکا رہیں، میرے بندے پیاسا رہیں، میرے بندے پورا دن کی جو ہے وہ تکلیف برداشت کریں؟ کیوں؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، جس طرح ماں اپنے بچے کا یہ درد، یہ تکلیف، یہ دکھ نہیں برداشت کر سکتی، اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماں جو ہے، اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی یہ تکلیف یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بندے پیاسا رہیں، اس کے بندے بھوک برداشت کریں، اور پورا دن محنت اور مشقت والی بھوک۔ تو ناظرین کرام، اس لیے کیوں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. اور تقوی کیوں؟ یہ بھی ہمارے لیے ہے. جب تم متقی بن جاؤ گے تو میرا قرب حاصل کر لو گے. ناظرین کرام، آج کا پروگرام اتنا ہی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.